بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے ٹاکسک لوگ، اور اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو زہریلے لوگ۔ عام ہوتے ہیں، زندگی میں اکثر ملتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں کے اندر ہی ہوتے ہیں، ہمارے اہل و عیال میں سے ہوتے ہیں، اور کبھی ہمیں اسکول کالجز یا بزنس وغیرہ میں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، انہیں برداشت کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پوائنٹس دوں کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کرو، میں نے ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھی جس میں کہ مثال تھی کہ جب سانپ ڈستا ہے کسی کو تو کوئی بھی انسان سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے نہیں مرتا۔ انفیکٹ اس کا جو وینم ہے، جو زہر ہے، جب وہ ہماری وینز میں رچنا بسنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی موت ہوتی ہے۔ اب اس کو اسی طرح سے لے لیں کہ یہ جو ٹاکسک لوگ، زہریلے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، جب یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی دھوکے سے، دغابازی سے، جھوٹ سے، حسد سے، جو بھی رویے ہوں ان کے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ زہر وینم جو انہوں نے ہمیں اپنے الفاظ میں، اپنے رویوں میں دیا ہے، جب ہم اسے اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہارورڈ کی ایک بڑی مشہور سٹڈی ہے جو کہتی ہے کہ جب انہوں نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو لمبی زندگیاں گزارتے ہیں، تو انہیں پتہ چلا کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈائٹ کانشیس تھے، یا جو ویٹ کانشیس تھے، یا جو ایکسرسائز کرتے تھے، یا یوگا یا پلاٹس کرتے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتوں کو بخوبی نبھاتے تھے، جنہوں نے اپنا ماحول ایسا رکھا ہوا تھا کہ ان کے ارد گرد والے لوگ جو تھے وہ اچھے مزاج کے لوگ تھے، اور یہ خود بھی فطرتاً پازیٹیو مزاج کے لوگ تھے۔ تو انسان جب ڈسا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ زہر کو باڈی سے نکال دیا جائے جلد از جلد، تاکہ پیرالائز نہ ہو، اور پیرالائز ہو کے ڈیتھ نہ ہو۔ بس اسی طرح سے جب ہمارا ٹاکسک لوگوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے تو کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے۔ وہ سب سے پہلے یہ تو ہم ریئلائز کر لیں کہ بھائی یہ جو پرسن ہے ہماری زندگی میں، یا ہم نے اپنے آپ کو جس ماحول میں رکھا ہوا ہے، یہاں پہ ٹاکسسٹی ہے، اس سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ اگر آپ کو لوگ آپ کی ایبلٹی کو، قابلیت کو جانتے ہوئے آپ کو بہتر کرنے کے لیے پش کر رہے ہیں تو وہ ٹاکسک نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے سپورٹرز ہیں۔ لیکن اگر آپ کی قابلیت کو دیکھ کے بار بار آپ کو نیچا دکھاتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں تم اس قابل نہیں ہو، یا تم یا مت کرو، یا آپ کے کام میں روڑے اٹکانا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ٹاکسک ہیں، اور آپ کو ان سے الگ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے اکثر آج کل کی جنریشن میں دیکھا ہے کہ دوستی کے نام پہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو انتہائی کمپرومائزنگ سچویشنز میں ان کی ویڈیوز بنانا اور اسے اپلوڈ کرنا اور پھر ہنسنا۔ میں اکثر پوچھتی ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھو کہ کوئی شخص میری تکلیف میں میرا مذاق اڑا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، لوگوں کے ساتھ میری کھلی اڑا رہا ہے، اور آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں، میں تو اس کا یار ہوں، میں تو اس کا دوست ہوں، میں تو اس کی سب سے اچھی سہیلی ہوں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں کہیں نہ کہیں ٹھہر کے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ، یا کوئی آپ کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں ہیں، تو کیا وہ واقعی میں آپ کے حق میں ہیں؟ کیا وہ آپ کی گروتھ، آپ کے رستے میں آپ کے ساتھی ہیں، یا آپ کا رستہ مشکل کرنے والے لوگوں میں سے ہے؟ یہ ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ہمیں یقیناً ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا، ان سے موو کرنا یا ان کو قدرے حد تک ڈسٹنس پہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ آخر میں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ سانپ کا زہر ہماری وینز پہ حاوی نہ ہو جائے، اسی طرح سے اگر ٹاکسک لوگ ہمارے اپنے ہیں، والدین کہہ لیں، بھائی بہن کہہ لیں، ازدواجی زندگی میں کہہ لیں، بچوں میں سے کہہ لیں، تو پھر کیا کریں؟ forgiveness۔ کیونکہ زہر اگر ہمارے اندر ہے تو جس نے ہمیں ڈسا یا بائٹ کیا یا دھوکہ دیا یا تکلیف پہنچائی، وہ تو اپنا کام کر کے فارغ ہو چکا۔ اندر سے جو جل رہا ہے، جو تکلیف میں ہے، جو آہستہ آہستہ گھل رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جس نے اس زہر کو اپنے اندر قید کر لیا، اور اس زہر کو زائل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے معاف کر دینا۔ آپ معاف کسی کو اس لیے نہیں کرتے کہ آپ ان پہ احسان کر رہے ہو، آپ معاف کسی کو اس لیے کرتے ہو کہ آپ کو سمجھ ہے اس بات کی کہ میں جتنی دیر اس زہر کو اپنے اندر رکھوں گا، اس غصے کو، اس تکلیف کو، اس جلن کو، اتنی دیر ہی میں جلتا کڑتا رہوں گا، اور میری تمام تر ایفرٹس اور کوششیں ضائع ہو جائیں گی، میں وہ کام کرنے سے رک جاؤں گا جس کے لیے مجھے میرے رب نے بنایا ہے۔ تو کام بے شک مشکل ہے،
پر یہ کام صدیوں سے کروڑوں انسان کرتے آئے ہیں اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں گی اور آپ ان کو شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاکسک لوگوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں خود کسی کے حق میں ٹاکسک نہ کرے، آمین سم آمین۔ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔